کچھ لوگوں کا درد انسان کو درد مند کر دیتا ہے۔ MBA اس بچے کی تعلیم، بڑا قابل نوجوان، اور لب و لہجے میں بڑی شائستگی، گفتگو میں بڑا دھیما پن، لگتا ہے کہ تعلیم نے اثر دکھایا ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں نہیں رہا، اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کتابوں سے۔ اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اگر کوئی والد ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کرا دے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کو جواب دے گا، اولاد سختی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو چاہیے نہ تھا ایسا کرتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاعْدِلُوا أَوْلَادَكُمْ، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی شخص اپنی ساری جائیداد کسی کی بیوی کے نام کرا دے، تو میں نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ آپ کی اماں بھی تو ہوگی نا۔ شائستہ نوجوان تھا، اچھا تھا، وہ میری بات کا غصہ کر گیا، کہنے لگا آپ سے تو امید نہیں تھی کہ آپ پوچھیں گے، آپ نے بھی پوچھ لیا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یار آپ تو بڑے ناراض ہو گئے، میں اگر آپ نے کوئی ایسی بات ہے تو معذرت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص رونے لگ گیا، اور جب اس نے بات سنائی تو اس بیچارے کا وجود کہاں پر آتا، کہنے لگا ابا نے پچھلی عمر میں شادی کر لی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو اللہ رسول اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھیں۔ حضرت جی میں جوان ہوں، میں 10-12 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے والد کی بات کھلی ہے، اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، پہلے بڑا کچھ نام کرا کہ اس نے نکاح کیا ہے، پر اب میں کدھر جاؤں، میرا گلی میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے کوئی کہتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا میری طرف، جب لوگ میری طرف دیکھتے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں سوال ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذہنوں میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی۔ کچھ نکاح ہوتا تو بات اور تھی، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو آنی۔ میں نے اسے معذرت بھی کی، اسے تسلی بھی دی، اور جو میرے سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کہا۔ لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا، تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا۔ دنیا میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ اللہ ماشاءاللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئے، کس نے کیا کیا، اپنے عہدے کے ساتھ جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتہ چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی۔ بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیا نا عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے، بولے تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا قیامت میں؟ حد ہو گئی اس ملک کے اندر کہ یہ 1 درجن بندے کی بات نہیں، یہ 1.5 درجن بندہ نہیں، یہ تو کیا بتائیں۔ اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی، ڈگری جعلی، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا تو وہ بھی جعلی۔ میرے عزیز یاد رکھیں اور ضرور اس پر غور کریں، یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کریں گی، اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا، میں یہ تمہاری چیزیں، جو ٹیچر، جو ڈاکٹر، جو کلرک، جو بیوروکریٹ 2 سال کی چھٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں لکھ کے دے جاتا ہے کہ میں یہ بخار چڑھا ہوا ہے، میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے اندر کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا، دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے چھٹی مل گئی، قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، تو جب قیامت میں راز کھلے گا کہ یہ تو سیر کرنے گیا تھا، موج کرنے گیا تھا۔ یہاں تو لوگ نوکری لے کے خوشحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، میں 2 گھنٹے جاتا ہوں۔ میں نے کہا فضل نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ شرم والی بات ہے جو دلیری سے تو کہہ رہا ہے، یہ شرم حیا والی بات ہے۔